السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ محترم عزیز قابل قدر بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا یہ احسان اور اس کی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس دین اسلام کے اندر جو نظام زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کی تلقین فرمائی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی وصیت فرمائی ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے ہمارا اصل انسانی اور اسلامی تشخص بھی ہے، اور اس میں ہماری عزت بھی ہے، قدر و منزلت بھی ہے۔ اسلام کے ان اصولوں میں یا ان نظاموں میں ایک نظام وہ نکاح کا نظام ہے۔ نکاح کا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی اور بہت عظیم نشانی کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر ان جوڑوں کا مقصد کیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کی طرف سکون حاصل کرو، قرار پاؤ، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت، پیار، الفت کو، رحمت کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس نکاح کی برکت سے ہی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کوئی ناطہ اور تعلق جوڑتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، قبائل جڑتے ہیں، قومیں ملتی ہیں، اور پھر اس سے رشتے محبت والے وجود میں آتے ہیں۔ چچا کے رشتے، ماموں کے رشتے، خالہ کے، پھوپھی کے رشتے، یہ سارے رشتے، اور پھر اولاد جیسی نعمت، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی رشتے اور خوبصورت تعلقات معرض وجود میں آتے ہیں، ان کی اصل اکائی کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ وہ میاں بیوی ہیں، وہ رشتہ ازدواج ہے، وہ عقد نکاح ہے۔ لہذا اس وقت کا جو معاشرتی المیہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا کے رکھا ہوا، اور جب مشکل اس کو بنایا تو ایک چیز نے تو آسان ہونا ہی تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ زنا، وہ بدکاری کا راستہ، وہ بیرا روی کا راستہ، وہ بے حیائی اور فحاشی کا راستہ۔ یہ وہ نکاح عظیم سنت جو انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی اولاد بھی کی، اولاد بھی بنائی، اور ان کے جوڑے بھی بنائے، ان کی بیویاں بھی بنائی۔ سب انبیاء کی شادی اور ان کی اولاد۔ یہ نکاح وہ عظیم عمل اور سنت کہ جس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کر کے اپنی بیوی کا حق المہر ادا کیا۔ 10 سال خدمت کی تھی نا پاس رہ کر، اور زنا اتنی بڑی قباحت، خباثت اور گندگی کا دروازہ کہ جس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کئی سالوں پہ محیط قید کاٹی،
کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے. ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی، یہ ساری خواتین جو ایک مشن لے کے میرے در پہ ہوئی ہیں، اللہ ان کے اس ناپاک منصوبے سے، ارادے سے مجھ یوسف کو بچا لے. اگر یہ مجھے اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے قید میں ڈالتے ہیں تو اللہ میں قید برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کے اس ارادے سے، برے ارادے سے مجھے بچا لے. میں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہوں. نکاح وہ عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اترتی ہے. ہمارے کتنے ہی نوجوان جب وہ دیکھتے ہیں اپنے خاندانوں میں، یا جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں ان جوڑوں کو دیکھتے ہیں نا، یہ تو لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. وہ جناب اپنی بیوی کی وجہ سے ٹانگا ہوا ہے، باہر نکلتا کوئی نہ کوئی، او جی کرو کم پہ گیا جی، باہر کوئی نہ کوئی مصیبت میں، الجھن میں یہ پڑا رہتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہتر نہیں ہے کہ ہم بغیر نکاح کے رہیں، ہم اس ذمہ داری کے اندر آئے ہی نہ، موج مستی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. یہ بھی نکاح کے سلسلے میں ایک رکاوٹ ہے، ذمہ داری سے بھاگنا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر فرمائیں گے. اور وہ کثرت کیسے ہوگی؟ جب نکاح ہوگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی، لوگ تو یہ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کو یہ ٹاپک مل گیا ہے بس جی ہمیں بہلانے کے لیے اور خود بہلنے کے لیے. دراصل یہ بات یہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت تلقین سنیے. فرمایا اس سے شادی کرو جو زیادہ بچوں کو جنم دے اور تمہارے بچوں کو محبت دے، پیار دے، احترام دے، قدر دے، تمہاری نسل تیار کرے، ایک قوم تیار کرے. تو یہ قومیں کیسے تیار ہوتی ہیں؟ جب رشتوں کی بنیاد درست ہوگی، جب نکاح جیسے عظیم عمل کو لایا جائے گا، عمل میں لایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اترتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرماتے ہیں، الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شخص یا نکاح کرنے والی خاتون کہ جو اپنے نکاح کے پیچھے غرض و غایت رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو پاک اور صاف کر دے، پاک اور صاف وہ رہیں، پاکیزہ رہیں. گویا کہ نکاح کی وجہ سے معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے سے محبت فرماتے ہیں جو ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور ان کے گھروں میں نرمی پائی جائے، ان کے گھروں میں رحمت پائی جائے، اور پھر وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. لہذا اس عمل کو آسان بنائیں، کسی ایسی رسم اور رواج میں نہ پڑیے کہ جس کی وجہ سے نکاح جیسا خوبصورت عمل مشکل میں ہو اور زنا کا دروازہ عام ہو جائے. یا اگر بہت ہی مذہبی بچے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی اس خواہش نفس کو کیسے کچلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک حل بتایا ہی ہے نا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، جو نہیں رکھتا، یہاں پہ مالی حیثیت کی بات ہو رہی کہ جس کے پاس کچھ بھی مالی حیثیت ہے وہ نکاح کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے، اور جو نہیں اتنی مالی حیثیت بھی رکھتا کہ وہ نکاح کو کر سکے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فعلیہ بالصوم، پھر وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ اس کے لیے توڑ کا باعث ہوگا. لیکن اب یہ نوجوان بیچارہ روزے بھی رکھ رہا ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس کی مالی حیثیت بھی ہو، اب ماں باپ اس کے اوپر ایک تلوار لٹکا دیں اور کیا کہیں، تینوں زیادہ کاڑی ہے، تمہیں زیادہ جلدی ہے، میری عمر 30 سال تھی، 35 سال تھی، میرا تب نکاح ہوا تھا، وہ کر لینے تیرا بیاہ. اس طرح کی باتیں کر کے اولاد کو خاموش کروا دیتے ہیں. وہ بیچارہ پھر اس کو ہم
پھر یہی کہتے ہیں نا بھائی آپ علماء کے ساتھ جڑ کے رہو، مجلس دینی میں آپ آتے رہو، چلو دیندار لوگوں میں بیٹھے رہو، تاکہ تمہیں یہ باہر کے فتنے اپنی طرف نہ دھکیل دیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ گھر میں بچے جوان ہوں اور وہ کماتے بھی ہوں، اپنی ان کی حیثیت بھی بن چکی ہو، پھر بھی ماں باپ کہیں کہ نہیں تیرا بھی نکاح کرنا، نہیں تیری بھی شادی کرنی، یہ ظلم ہے۔ اور اگر بچی کے اوپر آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اور اس کی عمر گزرتی چلی جائے، حتیٰ کہ وہ 40 سال کی ہوگی، 50 سال کی ہوگی، اس کا کون قصوروار ہوگا؟ اور پھر آگے سے آپ کی اور میری سوچ یہ بھی ہو کہ بچے کو غلط قدم بھی نہ اٹھائیں، غلط قدم بھی نہ اٹھائیں اور مرضی بھی ہم خود اپنی کریں، یہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہوگی جس کا جواب ہمیں قیامت کے دن پھر دینا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ اپنے دیکھیں بچوں کو جوان ہو گئے ہیں اور مناسب رشتے کا بندوبست ہو گیا ہے، بچے اگر لڑکے ہیں تو ان کی کوئی مالی حیثیت بن چکی ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو کافی سپورٹ دیا، آپ کا فیملی بزنس ہے، تو ٹھیک ہے، بچے بھی اس میں آ گئے ہیں، آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس عمل کو اختیار کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، تو یہ آسانی کرنا آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ احسان ہوگا اولاد کے ساتھ۔ اور اگر ان کی اپنی حیثیت بنی ہے پھر آپ ان کو اجازت دیں، ہاں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری مرضی کے مطابق وہ رشتہ کریں، یہاں پہ بھی ہم قصوروار بن جاتے ہیں تب جب آپ ایک باپ یہ کہ میں نے تیری پھوپھی سے بات کر لی ہے اور تیری پھوپھی کے گھر میں ہی نکاح ہوگا، اگر تو وہاں نکاح نہیں کرے گا تو میں تجھے اپنے گھر سے نکالتا ہوں، یا تو میرے گھر سے نکل جا، یا مجھے بلانا چھوڑ دے۔ ماں اگر یہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی بہن کو زبان دے دی ہے، شادی ہوگی تو تمہاری وہیں ہوگی، جو مرضی کر لو، میں اپنی زبان کو، یہ کتنا بڑا عجیب جملہ ہے، او جی میں اپنی زبان واپس نہیں لوں گا۔ بھائی اگر آپ کو نظر آ گیا نہ آپ کا بچہ راضی ہے نہ آپ کی بچی راضی ہے، اور پھر آپ کو اور بھی ایسے معاملات نظر آ گئے جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ جی ان کی آپس میں نہیں بنے گی، ان کے آپس میں نہیں بنے گی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، تو پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں یہی کام کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے، یہ ایک ضد ہے جو کہ غلط ضد ہوگی ہے۔ لہذا بچوں کو یہ رائٹ دیجئے، بچوں سے پوچھئے، معلوم کیجئے، ان کی رضامندی معلوم کیجئے کہ بیٹا یہاں آپ کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹی آپ کا یہاں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ یہ اس کو اپنے لیے مناسب اور موزوں سمجھتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کمواری دوشیزہ ہے اذنھا سماعتھا، کہ اس کی اجازت یہ ہوتی ہے کہ وہ دبے لفظوں میں خاموشی کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، خاموش رہ جائے، یا وہ بول بھی دے، اچھا بولتی ہے، بتاتی ہے، آج کی لڑکیوں میں حیا ہی کوئی نہیں، یہ آگے سے بولتے ہیں آگے۔ بھئی اگر آپ غلط کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے تو پھر اگر اولاد بولتی ہے تو ان کو بولنے کا شریعت نے رائٹ دیا ہے، شریعت نے یہ حق دیا ہے، آپ کے نہیں۔ اسی طرح اگر اس کا بھی شرعی حدود ضرور ہیں، حدود اور پابندیاں اور جو اس کے اصول و ضوابط ہیں ان کو ضرور اپنے مد نظر رکھنا ہے، لیکن اگر لڑکا یہ کہے کہ میں لڑکی کو دیکھ تو لوں جس سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، چلے آپ بات کر کے آ گئے، میں آپ کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی امی ابو کی، لیکن مجھے لڑکی دکھا تو دیں، زندگی میں نے گزارنی یا آپ نے گزارنی؟ کئیوں کے نکاح ہوتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے، یعنی کہ گویا کہ وہ بچہ نکاح نہیں کر رہا ہوتا، ماں باپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ کی مجبوری کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ پوری زندگی بیچارے، نہ ان کے درمیان الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی میاں بیوی کے درمیان تو بچوں کی تعلیم و تربیت پہ کیا اثر پڑے گا بھائیو؟ وہ کیسی تربیت پائیں گے؟ ان کا مائنڈ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ذہن سازی ان کی کیسی ہوگی؟ اور وہ اچھے انسان کیسے بنیں گے؟ وہ ذمہ داریاں کیسے اٹھائیں گے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو کئی جو ہے نا وہ اگر بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جو منگیتر ہے یا جس سے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی ہے مجھے دیکھنے تو دو، تو اس کو دیکھنے کا رائٹ ہے۔ اس طرح لڑکی اگر کہتی ہے تو لڑکا مجھے دکھا تو دیں جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو ایک دفعہ دکھانے کا، جانچ پڑتال کرنے کا آپ کو رائٹ ہے۔ اور اگر بچے غلط فیصلہ کر رہے ہوں کہ بچی ضد کرے یا بچہ ضد کرے کہ میں نے یہیں شادی کرنی، اور آپ سمجھیں
کہ یہ آگے فیملی ایشوز بنے گے، ہمارے بچے ناسمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہاں پہ بچوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو اہمیت دیں۔ وہ بڑے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ دانشور ہیں، وہ خاندانی معاملات کو دیکھے ہوئے ہیں، وہ تجربات اور مشاہدات سے گزرے ہوئے ہیں۔ پھر آپ ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو پریفرنس دیں، اور پھر ان کی مرضی کے مطابق، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، آپ کو ایک مارجن دے رہے ہیں اور فلیکسیبل ماحول کے اندر آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر آپ ان کی بات کو رسپیکٹ دیں، ویلیو دیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ لیکن زیادتی نہ ماں باپ کی طرف سے ہونی چاہیے، نہ اولاد کی طرف سے ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی رسم اور رواج جو اس سلسلے میں رکاوٹ بنتا ہو، شرعی اصول اور ضوابط کے راہ میں ایک رکاوٹ بنتا ہو، اس کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جہیز ہو یا وہ اور یعنی کہ خاندان کو ساروں کو سوٹ گفٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی رسمیں اور رواج ہیں، اگر وہ رسمیں اور رواج نبھاتے ہوئے نکاح کا عمل آسان ہے، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک رسم چلتی آ رہی ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے، تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے۔ شریعت نے آپ کو یہ ایک اجازت اس کی دی ہوئی ہے، آپ عرف کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، لیکن اصول کیا ہے کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے اور نکاح کی راہ میں حائل اور رکاوٹ نہ بنے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ نکاح کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، پھر ایسے رسم کو، ایسے رواج کو آپ پیچھے چھوڑ دیجئے، اور جو سادگی والا عمل ہے، آسانی والا عمل ہے، اس کو آپ اختیار کر لیجئے۔ تو یہ سارے معاملات کی ہمیں سمجھ بھی ہونی چاہیے، بصیرت بھی ہونی چاہیے، اور اہل علم دانشور حضرات سے اس سلسلے میں مشاورت بھی ہو۔ بچوں کو خود بھی ایسے پروگراموں میں لازمی جایا کریں جو رشتہ ازدواج کو نبھانے کے اصول اور ضوابط آپ کو بتلا رہے ہوں شرعی رہنمائی کے جسے کہتے ہیں اعتبار سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام معاملات کی صحیح معنی میں سمجھ اور بصیرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔